الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ شر ما خلق اللہم بک سبحانہ و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بچوں دوستو السلام علیکم۔ اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں، اللہ کا کرم و فضل و آپ پہ شامل حال، اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ یہ کائنات، یہ زمین نسبتوں کا کھیل، کچھ لوگ نسبت لے کر آئے اور کچھ لوگوں کو حکم ہے کہ وہ دنیا میں نسبت پیدا کریں۔ جیسے پیارے نبی کے گھر بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا پیدا ہونا، ہدایت کے بعد، سمجھ جانے کے بعد، یہ نسبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر احد پہاڑ بھی آپ اللہ کی نسبت کے بغیر تقسیم کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ ہر چیز اللہ کی ہے۔ کسی کا سکھ کے گھر پیدا ہو جانا، کسی کا نبی کے گھر پیدا ہو جانا، کسی کا نیک لوگوں کے گھر پیدا ہونا، کسی کا نیک فطرت پیدا ہونا، یہ بھی نسبت ہے۔ کسی کا بد فطرت پیدا ہونا، ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں سارے بدمعاش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں سارے ہی نیک فطرت ہوتے ہیں، اور نیچر کین ناٹ بی چینج، ٹھپا لگا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر۔ ہمیں یہ باتیں کوئی نہیں سمجھاتا، واقعہ سنائے جاتے ہیں، باتیں سنائی جاتی ہیں، دوسروں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں اس بات کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور آج یہ ساری قوم، دنیا، ہر چیز بربادی کی طرف چلی گئی ہے اور کسی بھیانک گھڑے کے کنارے کھڑی ہو گئی ہے۔ کبھی ہم سوچتے تھے کہ عقل اٹھا لی جائے گی، یار یہ کیسے ہوگا، وہ ہو چکا۔ علم، عمل، عقل، یہ بے لگام گھوڑے ہیں، سیدھے بھی چلتے ہیں الٹے بھی چل پڑتے ہیں۔ علم سیدھا بھی چلتا ہے، علم پٹھا بھی چلتا ہے۔ عمل سیدھا بھی چلتا ہے، عمل الٹا بھی چل پڑتا ہے۔ عقل سیدھی بھی چلتی ہے، عقل الٹی بھی چلتی ہے۔ اس کی ذمہ داری جب اللہ لے لیں تو پھر بات بنتی ہے۔ جب تک اس گھوڑے کو لگام نہ ڈال دی جائے تب تک یہ اپنے سوار کو گرا دیتا ہے۔ تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی، بڑے لائق فائق بندے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی عقل نے ان کو بھٹکا کر بہت بڑی بربادی ان کے لیے پیدا کر دی۔ راستہ نہیں ملتا انہیں، بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اور جس کو پھر اللہ اپنا بنا لیتا ہے اس کو حکمت و دانائی دے دیتا ہے، اور حکمت و دانائی ادراک کا نام ہے، تجزیاتی نظام ہے، جہاں آپ کو غلط غلط اور صحیح صحیح نظر آتا ہے۔ جہاں قرآن اللہ کی پہچان ہے وہاں یہ فرقان بھی ہے، وہاں یہ آپ کو فرق دکھاتا ہے صاف۔ وہاں آپ کو یہ کہانی سناتا ہے کہ دیکھو یہ راستے والے لوگ جو ہیں نا یہ برباد ہوئے، اس راستے پہ نہیں جانا، اور اس راستے پہ چلنے والے لوگ صدیق کہلاتے ہیں، اس راستے پہ چلنے والے لوگ شہید کہلاتے ہیں، اس راستے پہ چلنے والے لوگ صالحین کہلاتے ہیں، اور اس راستے پہ چلنے والے لوگ مومنین کہلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنا طرز طریقہ یہ اختیار کیا ہے یہ سب ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ قرآن سب کے نام نہیں لیتا لیکن ایک پہچان دیتا ہے، اور یہ پہچان ہمیں قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن بذات خود ایک اتھارٹی ہے،
جہاں قرآن جو ہے یہ اللہ کی پہچان بتاتا ہے، وہاں وہ مالک پہچان کے بعد اس کی گواہی دے رہے ہیں، وہ مالک اس کی گواہی دے رہا ہے اور یہ اپنے مالک کی گواہی دے رہا ہے۔ یہی ہمارے پیارے نبی کا معاملہ ہے۔ ہاں، اللہ کہتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے یہ 100% سچا ہے، اور نبی اللہ کی پہچان دے رہے ہیں۔ تو میرے بچوں اور دوستو، ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ راستہ کہاں سے لائیں۔ وہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی وہ باتیں کہ اللہ قانون ہے، اللہ ایک نظام ہے، اللہ ایک اتھارٹی ہے، اللہ ایک پاور ہے، اللہ کل نور ہے، اللہ کائنات کی طاقت ہے۔ اللہ کو کسی چیز میں سے نکال دو یا اللہ کو ویسے ہی نکال دو تو یہ ساری کائنات منہدم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو گویا ہر چیز کی ابتدا تمہارے رب کی ذات ہے، ہر چیز کی انتہا تمہارے اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو پہلے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کچھ نہیں اور وہ سب کچھ ہے، اور دوسری بات کہ جہاں تک جو کچھ ہے وہ رب ہی رب ہے، ہم تو نہیں جانتے نا کہ وہ کہاں تک ہے، کہاں تک ہے وہ ذات، اور کیسے تعریف کی جائے۔ تو یہ دو لفظ جہاں تک جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے رب کی ذات ہے۔ اب یہ احاطہ ہو گیا، احاطہ کر ہی نہیں سکتے آپ، احاطہ تو صرف رب کی ذات کرتی ہے، کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ہاتھ بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا، ہاتھ اس کا لمبا ہے، نہیں، جہاں تک اس کی نظر ہے وہاں تک اس کا ہاتھ بھی ہے، اور اسے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ کل قدرت کا مالک ہے، قدرت کا مالک نہیں، کل قدرت کا مالک ہے۔ حاکم نہیں ہے، حاکم مطلق ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو فیصلہ دے، امپلیمنٹ ہو، اور حاکم مطلق ہوتا ہے کہ جب چاہے اپنی بات بدل دے، جب چاہے اپنا حکم تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ حاکم مطلق، کوئی دوسری رائے۔ شیطان نے کہا تو نے مجھے کہا کہ سجدہ نہیں کرنا تو اب کیوں کروں؟ تو اس نے کہا میں حاکم نہیں ہوں، حاکم مطلق ہوں۔ پہلے بھی میں نے کہا، اب بھی میں تجھے کہہ رہا ہوں، اگر میں 10 منٹ بعد پھر میں اپنے پیغام بدلوں تو میرا حکم مان۔ پی ٹی ماسٹر ہوتا ہے نا، سکھایا یہی جاتا ہے، اگر وہ کہے لیفٹ تو پھر لیفٹ ٹانگ ہی اٹھنی چاہیے، پھر جب وہ رائٹ کہتا ہے تو رائٹ ہی اٹھنی چاہیے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور لیفٹ جگہ رائٹ ہے تو پھر ٹانگ پہ سوٹی پڑتی ہے۔ یہ وہ ترتیب سکھائی جاتی ہے، وہ بات بتائی جاتی ہے کہ حضرت انسان کو مقید بھی اللہ نے اسی لیے کیا ہے، اس کو کھلی چھٹی نہیں دی، اس پہ جو غلاف ڈال دیے، یہ فرشتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، یہ جنات سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور سپیڈ والی چیز ہے، لیکن اس کو مقید کر دیا گیا ہے، پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ حضرت انسان بہت بڑی اتھارٹی ہے، نائب ہے اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ عبادہ کا مخلصین، میرے کچھ چنیدہ لوگ ہیں، سب نہیں ہیں، کچھ میرے چنیدہ لوگ ہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ جو چنیدہ لوگ ہیں، اے شیطان مردود، تو صرف ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جن کو میری ذات سے نسبت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو جوانی دی جاتی ہے، آپ کو ایک بیوی دے دی جاتی ہے، آپ کو اولاد دے دی جاتی ہے، آپ کو حسن دے دیا جاتا ہے، آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے، پھر پیسہ چھین لیا جاتا ہے، کہ سب چیزوں کے نقصان کے بعد اس کی نسبت میری ذات سے قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ جوانی دیکھی، شیشہ دیکھا، فرشتہ ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ یاد رکھ، شیشہ دیکھے اور تجھے اپنا چہرہ خوبصورت لگے، اترانا نہیں ہے، کبر نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے کہنا ہے کہ مجھے ایسی سیرت بھی عطا کر۔
مجھے ایسی سیرت بھی عطا کر۔ اگر پرواہ نہیں کی اور سیرت پہ چلتا چلا گیا، شکلیں بدلتی ہیں، سیرتیں قائم رہتی ہیں، اور سیرت ہی وہ کمال و جمال ہے جو رب کو خوش کرتا ہے۔ صورتیں تو وہی بنانے والا ہے۔ آپ کسی کی صورت کے گیت گاتے رہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت پہ توجہ دیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، آپ کا طرز طریقہ کیا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا لوگوں سے ملنا کیسا تھا۔ یہ عین برحق تھا، اللہ کی رضا کے مطابق تھا۔ اور پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو مت آنا، اللہ کے محبوب بن سکو نہ بن سکو مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ کس نے ہماری فکر کی؟ ماں نے اتنی فکر نہیں کی، باپ اتنی فکر نہیں کر سکا، حالانکہ اتھارٹیز ہیں، رب ہے شفقت کی شکل میں، مامتا کی شکل میں، لیکن جو فکر ہماری پیارے نبی نے کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ کو 14 صدیوں دور بھی اپنے ہر امتی کی فکر تھی، ان کی معاشرت، ان کے زمانوں کی فکر تھی۔ آپ ہماری خاطر راتوں کو رویا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، آپ کے چاہنے والے آپ سے کہتے تھے کہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ کہتے تھے کہ میری اور میری امت کے معاملے میں نہیں آنا، مجھے تو اپنے قیامت والے امتی کی بھی فکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو رب کے محبوب بن سکو نہ بن سکو، لیکن رب کے محبوب ضرور بن گیا۔ آج ہمیں کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، آج ایسی بربادی، نہ لحاظ رہا نہ احساس رہا، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اور آخری دنوں میں نبی پاک نے فرمایا کہ خانہ کعبہ بھی آئیں گے تو پکنک کے طور پر ہی آئیں گے، نہ کوئی سوچ لے کے جاتے ہیں نہ کوئی سوچ لے کے واپس آتے ہیں، جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے، جاتے ہیں ہوٹلنگ کر رہے ہیں، کعبے کھا رہے ہیں، وہاں بھی لگے پٹھے کاموں میں، نسبت قائم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، تو خانہ کعبہ کیا لینے جا رہا ہے؟ تو روزہ رسول کے سامنے کیا لینے جا رہا ہے؟ اور تو کمٹمنٹ کرنے گیا کہ اللہ کے عظیم نبی آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کل شفاعت کے مالک ہیں، میں ہار گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، نہیں سمجھ آئی مجھے، میں سارے گناہ لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے، میں عہد کرنے آیا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ بس یہی عمرہ، یہی حج۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ سوچ ہی نہیں ہے تو اس نے پکنک منائی، اس نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا۔ تو آج ہماری بڑی بدنصیبی، ایک زندگی تھی، نہ پہلے کبھی آئے اور نہ ہی کبھی ہم دوبارہ یہاں واپس آئیں گے۔ ایسے لوگوں سے یاریاں لگا رہے ہیں جو خود جہنمی ہیں۔ اگر 100 دوست ہیں ہمارے فون میں، 100 بندہ ہے جو بڑے ہمارے لاڈلے ہیں، آپ کبھی چیک کر لو ان میں سے کوئی جنتی بھی ہے؟ سلطان باہو کی والدہ محترمہ، آپ گئے کہ ماں مجھے اللہ چاہیے، انہوں نے کہا اللہ میرے پاس نہیں، میں تو خود تلاش میں ہوں، مجھے نہیں ملا وہ۔ جا بیٹا تو مرد ذات ہے، نکل تلاش کر اس کو، اور جہاں کہیں مل جائے مجھے بھی ملوانا ان سے۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ کہاں سے نکلے کہاں جا پہنچے، یہ سب اللہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ آپ تلاش میں نکل جاؤ، ساری زندگی گزرے، آخری دن رہ جائے زندگی کا، آپ کو رب نہ ملے، اگلے دن موت ہو، تو پروردگار عالم قدر پر آپ کو جتنا آپ نے سفر کیا، جو کچھ کیا، وہ ایک ہی جھٹکے میں سارا دے دیں گے آپ۔ وہ کبھی کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پرواہی نہیں کرتے میری بات کی۔ ہاں، تباہ کن زندگی میں چلا گیا، آج بھی نہیں سوچ رہا یہ، ہم طوالت دیے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی معافی مانگ لے، ابھی بھی یہ سدھا ہو جائے، ابھی بھی کسی کی نسبت قائم کر لے۔ تو پیارے نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، تمہیں کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کو ایک گلاس پانی کی نسبت قائم کر لینا۔ کہ اللہ کے عظیم نبی کیسے؟
آپ نے فرمایا کہ کبھی تو تیری ملاقات ہو جائے، کبھی تیرے گھر آ جائے، اس کو پیار سے ایک گلاس پانی پلا دے. اب اتنی بڑی بات ہے، سب سے بڑے نے کی. بعد از خدا تو ہی بزرگ، یہ قصہ مختصر. ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد جو شخصیت اور حیثیت ہمارے نبی کی کسی دوسرے کے لیے، اور یہ سچ بھی ہے. صرف اس لیے نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ ہمارے ہیں، نہیں، یہ 100% سچی بات ہے. 40 سال میں نے ان چیزوں پہ ریسرچ کی. ماننا ہی پڑتا ہے کہ آپ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. فصاحت میں، بلاغت میں، علم میں، عمل میں، عقل میں، صدق میں، اخلاص میں، صفات میں، اوصاف میں آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں. یہی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اسی پہ انسان کی قدر ہے. یہی وہ پیمانے ہیں، یہی وہ میٹرز ہیں جن پر آپ کسی کو اخلاص کیسا ہے اس کا، صدق کیسا ہے اس کا. ان چیزوں پہ آپ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا آزمائیں گے آپ. اور یہ باتیں آج کسی کو بھی نہیں پتہ. میرے بچے اور دوستو، خدمت خلق اللہ کی خاطر کرنا، جو بھی یہ بھی ایک عظیم عظمت کا نام ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے ہم نے زندگی ایسی برباد کر دیں. کھاتے پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر پیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ 1000 سال کی زندگی بھی اگر میں تجھے دے دوں تو مقصد کیا ہے اس کا؟ کوئی مقصد نہیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ. اللہ کہتے ہیں فائنل یہ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر ہم ایک اپنا بندہ ہوتا ہے جس کو ہم منتخب کرتے ہیں. سورہ ہجر میں کہا کہ ہم اس کو چن لیتے ہیں، ہمارے چنیدہ لوگ ہیں. اے مردود شیطان، سب تیرے سامنے ہار جائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہاریں گے. یہی رب رب کرنے والے ہیں، یہی رب رب کروانے والے ہیں، اور یہی مجھ تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے. تو یہ یہاں پر ہینڈز اپ کر گیا. اللہ کے سامنے سے کہا ہاں، جب میں تیرا محبوب تھا تو میں نے وہ لوگ اور ان کی لسٹیں دیکھی تھیں جو لوہ پر چل رہی تھیں، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ تیرے محبوبین جنہیں تو نے ازل ہی میں چن لیے ہے، یہ میں نہیں. اور قابیل نے بھی جب کہا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، تو نے تو مجھے کہا تھا کہ میں تجھے ہارنے نہیں دوں گا، لیکن یہ شیس علیہ السلام کے لوگ تو بڑے طاقتور ہیں، بہت ہی، کیوں میرے بندے ہار جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ وہی عبادہ کا مخلصین ہے. اور میں نے تجھے بتانا بھول گیا کہ ان پر میری کوئی دسترس نہیں ہے. ان سے جو بھی جڑ جاتا وہ بھی نہیں ہارتا. اس لیے جز اور کل کا کھیل ہے. اللہ نے کل کے نظام کو قائم کیا، اور جو جز اس کے ساتھ جڑتا ہے اس کو بھی سب کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنی فکر ہی نہ رہی. ہمارے اندر وہ نہ فکر ہے نہ وہ سوچ ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ نہ ہاریں گے، بلکہ ان کو جو بھی پکڑ لے گا یہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ پہنچا دیں گے مجھ تک. تو میرے بچوں اور دوستوں، ہمارے پیارے نبی نے بتایا، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، ہمارے نبی سچے، قرآن سچا، اور اللہ تو مالک ہے تمام جانوں کا. وہ کہتا ہے گو وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، آ جائے ان کے پاس کلو آیاتن، اینڈ ہوتا ہے کہ میں نشانی بھیج دیتا ہوں. بھئی یہ کنفرم کر دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، پکڑ اس کا ہاتھ اور میرے پاس آ جا. خانہ کعبہ کیا کر رہا ہے؟ گنبد خضرا میں ایسی کیا بات ہے؟ پروردگار عالم نے ہدایت اور شفاعت اور نظام وہاں سے جاری کر دیے. جاؤ کمٹمنٹ کرو آج بھی وہاں پر، یہ میری نشانی ہے. جاؤ کمٹمنٹ کرو آج تک، اور جو بھی آخری وقت تک جاتا رہتا ہے وہ کمٹمنٹ قائم رہتی ہے. میں نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا جو مدینے سے چند کلومیٹر دور رہتے ہیں اور کبھی مدینے نہیں آئے. توفیق ہی نہیں دی، لانا ہی نہیں دیا، اس لیے کہ ختم کر دی کہانی. اور جن کی توبہ قائم ہے، موجود ہے،
ان کو لے جاتا ہے. لیکن اگر آپ گئے اور کمٹمنٹ ہی نہیں کر کے آئے, کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا, کوئی کام ہی نہیں کیا, ویسے ہی واپس آگے پھر پٹھے کاموں میں لگے, کیا کریں پھر؟ ایسی سمجھ سے ہم کیا کریں؟ تو میرے بچوں اور دوستوں, گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں حتی یروا العذاب العلیم, لیکن ان میں سے کچھ ایسے بد عقل لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نشانی کے بعد اللہ فرماتے کہ ہم کسی چیز کو بھی پرواہ نہیں کرتے یہاں تک کہ پھر وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی اور ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم, باقی سب غرقوں کے نہیں باز آئے, اور آج بھی لوگ باز نہیں آتے. ایسا عظیم بادشاہ, ایسا عظیم رب, ایسا محبوب جو آخری وقت تک انتظار کرے آپ کا, لاکھوں حکم دولیوں کے باوجود بھی تیار بیٹھا ہو کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا. یہ جمعے کا دن بھی وہی دن ہے. ہاں یہ بھی بتا دیں یہ جمعے کا دن عام دن نہیں ہے, یہ کمٹمنٹ کا دن ہے. آج بھی کوئی ضرورت نہیں سب کے سامنے نیچے ہاتھ کر کے کہیں معافی مانگ لو اور گھر جا کے بدل جاؤ. تو یہاں آنا کھیل تماشا نہیں ہے. تو جب انہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا زندگی ان پہ ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیا. اور میرے دوستو, ذکر بھی اللہ کی نسبت ہے, نماز بھی اللہ کی نسبت ہے, لیکن اگر اخلاص ہو اس کے اندر, اگر آپ ذکر کر کے گناہ کرتے ہو, نماز پڑھ کے گناہ کرتے ہو, ایک طرف آپ کہنا مان رہے ہو, نسبت قائم کر رہے ہو, دوسری طرف آپ حکم عدولی کر رہے ہو. ہر گناہ جو ہے یہ حکم عدولی ہے, کچھ ملے یا نہ ملے. اللہ کی دوستی کبھی متاثر نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کچھ ملے تو دوستی ہے اور جب ملنا بند ہو جائے تو دوستی ختم. نہیں, اللہ کہتے ہیں ملے نہ ملے, اور توقع رکھ کے تیرے رب سے زیادہ تیرے لیے کوئی سوچنے والا نہیں ہے. اور تیری ماں کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا میں نے؟ تم ادھر پیشاب کرتے ہو, وہ اپنے بچے کو ادھر لٹا لیتی ہے, تم ادھر پیشاب کرتے ہو, وہ سینے پہ لٹا لیتی ہے. ہاں یہ کون ہے؟ کون تیرا خیال رکھ رہا ہے؟ اور کبھی ہوا کہ 100 کلو کی ماں ہو اور بچہ چٹانکیوں میں ہوتا ہے, رات کو ماں کا ہاتھ آ جائے اور بچہ صبح مرا پڑا ہو. بتاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو کون ہے تیری ماں کروٹ لے, اس کو یاد ہی نہ ہوگا میرا بچہ ہے, کروٹ لے وہ اوپر آ جائے یا سائڈ ہی لگ جائے, اسے پسلی ٹوٹ جائے. آج تک ہوا کبھی؟ بتاؤ, جو دن رات تمہاری خبر گیری رکھ رہا ہے, جو دن رات تم سے محبتیں نبھا رہا ہے, جو دن رات کسی روپ میں تمہارے پاس ہے, ایسے رب سے دھوکا, اپنی ذات سے دھوکا ہے, ایسے رب سے دھوکا اپنے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. میری باتوں کو سمجھو, عمل کرو, بیٹھے بیٹھے ولی ہو جاؤ گے. پڑھو سبحان اللہ. سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ.